ہاں پڑھو بسم بسم اللہ. اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. چلیے شروع کیجیے. بسم اللہ نحمده ونصلي على رسول الكريم. بسم الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى الكتاب صحیح. فليكن أول ما تدعوهم إليه انك شهادة تأتي أن قوما من اہل لا إله الكتاب. إلا الله. وفي رواية جی وہ عبارت شروع میں شهادة أن لا بس. إله إلا الله. ايوه ٹھیک ٹھیک صحیح ہے. جی فليكن أدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجل ورسوله يفتح الله على يده فتاب الناس يدركون ليلة. کیا پڑھے؟ فبات الناس. جی ہاں صحیح. جی 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 آواز آ رہی ہے؟ ہاں ابو فراح السلام علیکم. آ رہی ہے آواز؟ وعلیکم السلام. اہلا. آواز آ رہی ہے؟ نعم نعم جی آ رہی ہے. جی جی فتاب الناس يدركون ليلتهم فبات أيهم الناس. يعطاها فبات الناس. فبات الناس فبات الناس صح. يدركون ليلتهم أيهم يعطاها ايوه فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال إن علي بن طالب رضي الله عنه فقيل کنیکشن کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے آپ کی. جی جی اچھا ایک کام کریں یا تو ذرا نیٹ سے وہ چلے. ہاں ہو سکتا ہے. جی 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 ہو سکتا ہے. جی تو آواز رک رک آواز کر آ بہت رہی کٹ ہے. کٹ کے آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ رک رک کر آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے سر؟ ہاں اب آ رہی ہے. وہاں سے جی جی نیٹ کا تھوڑا سا پرابلم ہے. ٹھیک جی جی کوئی مسئلہ نہیں. تو اب وہاں سے پڑھیے. فقال أين علي بن أبي طالب. انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ہلو جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. وہاں سے اصل میں
سنائی نہیں دیا. فقال این علی بن ابی طالب, اگر وہاں سے پڑھیں گے تو زیادہ واضح رہے گا. جی فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عینیہ. عينيه فأرسلوا كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما عليهم من حق الله والله من حق يدوكون أي يخوضون. ٹھیک, چلیے تو یہاں تک پہلے احادیث جو دو حدیثیں پڑھیں یہاں سے مسائل شروع ہیں. ہاں, یہ دو حدیثیں جہاں تک پڑھیں ہم لوگ پہلے اس کی وضاحت کر لیتے ہیں. اس میں کوئی خاص کر نیا لفظ ہو یا کوئی بات ہو تو اس کو پہلے وضاحت کر لیں گے, پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں مسائل کی طرف. اچھا, تو باب الدعاء الی شہادت لا الہ الا اللہ. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جب سب سے پہلے توحید کی فضیلت بتلائی, اور توحید جو آدمی اپنی صحیح سلامت رکھے گا اور شرک سے خود کو محفوظ رکھے گا تو اس کی وجہ سے وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگا, یہ چیز بھی بتلائی. اور کس طرح انبیاء کرام خود اپنے آپ پر شرک کا خوف کیا کرتے تھے, اور اسی طرح اپنی اولاد کے اوپر بھی اس بات کا خوف کھایا کرتے تھے کہ وہ کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو یہ جب اتنی اہم چیز اگر ایک انسان جان لیتا ہے تو پھر ایسی اہم چیز جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہو اور جہنم سے بچانے والی ہو, تو ایسی توحید اور ایسے شرک سے بچانا یا ڈرانا اور ایسی توحید کی طرف بلانا یہ ایک اہم کام ہے. اس کو اپنے آپ تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس کو عام کرنا چاہیے. توحید کے پیغام کو عام کرنا چاہیے, سارے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا چاہیے. اسی بات کو وضاحت کرنے کے لیے یہ باب باندھا گیا ہے. باب الدعاء الی شہادت لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف لوگوں کو بلائیں, یہ اس کا مقصد ہے, اس باب کو لانے کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کا قول اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ یہ کوئی خاص اپنی طرف سے کیا کہتے ہیں انہوں نے باب نہیں باندھا, بلکہ قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں جو بات واضح ہوئی اسی کی روشنی میں انہوں نے یہ باب باندھا ہے. قل هذه قال اللہ تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی سے کہ تم یہ کہو کہ یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف, یہ میں بھی دے رہا ہوں اور میرے متبعین بھی دیں گے. اور علی بصیرہ علی علم و یقین, علم ہونا چاہیے. جو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کو پہلے اس بات کا علم ہو کہ توحید کیا ہے, شہادتین, رسالت کیا ہے, یہ ساری چیزیں پتہ ہوں, اس کے بعد ہی وہ دعوت دے. اور اس بات کی طرف بھی اس کے اندر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ انا ومن اتبعنی, میں اور میرے متبعین, یہ لوگ بھی دعوت دیں گے. صرف ایسا نہیں کہ رسول اگر چلے جائیں گزر جائیں تو پھر یہ دعوتی کام رک جائے گا, بلکہ یہ دعوتی کام ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا. نبی کے بعد نبی کے متبعین اس کو انجام دیں گے. یہ تو قرآنی آیت سے انہوں نے ثابت کیا. حدیث کے ذریعے سے بھی اس بات کو مزید واضح کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف ایک داعی بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو, اہل کتاب کو تم دعوت دینے جا رہے ہو. اب ایسی صورت میں جو سب سے پہلی بات جس کی طرف آپ کو بلانا ہے, دعوت دینا ہے, وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ ہو, لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت ہو. یہی آپ کا نقطۂ آغاز ہے, یہیں سے شروع ہوگا آپ کا دعوتی کام. توحید کی طرف آپ لوگوں کو بلائیں, یہیں سے آپ کا دعوتی کام کا آغاز ہوگا, یہی نقطۂ آغاز ہے.
وفی روایت الی ان یوحدوا اللہ، تم ان کو بلاؤ یہاں تک کہ وہ توحید کو مان لیں یا اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ یا الی ان یوحدوا اللہ دونوں ایک ہی معنی ہیں، بس روایتوں کا اختلاف ہے. فإنہم اطاعوک لذلک، اگر یہ لوگ توحید کا، رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کے مرحلے میں آپ انہیں یہ بتلاؤ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے. یہ شہادتین کے بعد واجب ہونے والا یہ حق ہے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا. اچھا، اس کے بعد فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، شہادتین کے بعد نماز کو بھی مان لیں، سمجھ جائیں. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. یہاں پھر مزید یہ بات بھی بتلائے گی، جب نماز کو وہ لوگ جان لیں، سمجھ جائیں، تو پھر زکوٰۃ کے بارے میں بتلایا جائے. یہاں پر دیکھیے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، ایک زکوٰۃ یا ایک صدقہ جو ان کے اغنیاء سے، مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے غریب غربا اور محتاجوں میں اس کو تقسیم کیا جائے گا. یہاں پر جو ضمیر ہے ہم کی فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اس کے ذریعے سے محدثین کا استدلال ہے کہ جو مال زکوٰۃ کہیں سے لیا جاتا ہے، کسی علاقے میں لیا جاتا ہے، کسی علاقے سے جمع کیا جاتا ہے، تو وہاں کے فقراء اس کے بہت زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتلایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، کہ کسی قوم کے اغنیاء سے لیا جائے گا تو سب سے پہلے وہاں کے فقراء کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینے پر بھی راضی ہو جائیں تو زکوٰۃ لیتے وقت آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے ایک دم نفیس اور بہت ہی عمدہ مال سے آپ بچا کرو، کیونکہ جو آدمی جانور رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے پاس عمدہ جانور ہوتے ہیں کچھ، ایک تو اس کے گوشت پوشت کے اعتبار سے یا دودھ دینے کے اعتبار سے یا جانور کی خوبصورتی کے اعتبار سے، تو مالک کا دل اس میں اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بہترین مال ہے میرا. اگر ایسے زکوٰۃ لینے والے بہترین چن کر لیں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ بات تھوڑا سا شاخ گزر جائے جو آدمی زکوٰۃ دینے جا رہا ہے. تو ایسا ہے کہ آپ اتنے عمدہ مال کو بھی نہ لو، اور اسی طرح دوسری طرف ہدایت زکوٰۃ دینے والے کو کی گئی کہ وہ ایک دم سے گھٹیا مال بھی نہ دے. تو دونوں کے درمیان جو بات ہو اس کو منتخب کرے اور اس کے مطابق زکوٰۃ کا مال حاصل کرے. خاص کر جانوروں کی جب زکوٰۃ اصول کی جاتی تھی تو اس پس منظر میں یہ بات خاص طور پہ کہی گئی. اس کے علاوہ بھی بعض چیزوں میں اگر زکوٰۃ لی جاتی ہے اور اس میں بھی بہترین چیزیں ہوں تو ایسی صورت میں وہ اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، کرائم کریمتن کی جمع بہترین مال، کہ الجامع لجمیع الکمالات، جو بھی جانور ہے اس کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں اس میں بہت ساری خوبیاں ہوں تو ایسے جانور. اس کے بعد جو دیگر نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، ایک مسافر کو جس طرح نصیحتیں کی جاتی ہیں اس طرح واتق دعوت المظلوم، یاد رکھنا کہ تم جو ہے مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اللہ کے درمیان اور مظلوم کی بددعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں. تو یہ ظلم کسی پر بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ مسلمان پر نہ کافر پر، یہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے، اس وجہ سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے مظلوم کی بددعا کے درمیان. اسی بات کو یعنی کہ جہاں انہوں نے ذکر کیا اس حدیث کو فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، باب کی مناسبت سے فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ جملہ محل استشہاد ہے اس حدیث میں، اس وجہ سے اس حدیث کو اس باب میں لایا گیا. دوسری حدیث جو انہوں نے ذکر کی ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز جب
خیبر کی فتح کا معاملہ تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا يحب اللہ ورسولہ ويحبه اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب خیبر کی فتح بالکل قریب ہے، اور کل میں ایسے آدمی کے ہاتھوں یہ علم، یہ جھنڈا میں دوں گا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس خیبر کی فتح کو مکمل کر دے گا، اور یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ خود اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے، اور اللہ اس کا رسول بھی اس کو چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی بیان کی گئی، یہ بھی بتلایا گیا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں۔ فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، لوگ برابر اپنی رات ایسے ہی بتائے کہ اسی کے تعلق سے ان کی باتیں ہو رہی تھیں۔ یدوکون لیلتہم ای یخوضون، یخوضون باتوں میں مشغول رہنا یا وہ اس کے تعلق سے اظہار خیال کرنا، خاض یخوض اس میں غور کرنا یا اس کی باتوں میں مشغول ہونا۔ یہ رات بھر یا دیر رات تک بھی لوگوں کا یہی تبصرہ رہا، یہی آپس میں بات چیت رہی کہ کس کو یہ جھنڈا ملے گا۔ ایہم یعطاہا فلما اصبحوا غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یرجو ان یعطاہا، سب صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ہر کوئی یہ امید کر رہا ہے کہ وہ جھنڈا مجھے ملے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی، اتنی عمدہ بشارت کہ وہ خود اللہ اور اس کے رسول کا چاہتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا بھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہ میں اسی دن امارت کی تمنا کیا۔ تمنا صرف عمارت کی اس وجہ سے نہیں کہ عمارت حاصل ہو، بلکہ جو اوصاف بیان کیے گئے تھے اس کی بنیاد پر صحابہ اس کی تمنا کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر پوچھا این علی بن ابی طالب فقیل هو یشتکی عینیہ، برابر جب پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تو لوگوں نے خبر دی کہ ان کو کچھ آنکھوں میں مرض لاحق ہے یا کوئی تکلیف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا، فأوتی بہ فبصق فی عین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا، اپنا تھوک لگایا اور ان کے لیے دعا دی، تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، گویا کہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ کان لم یکن بہ وجع، وجع کہتے ہیں تکلیف کو، برأ شفا یاب ہونا۔ فاعطاہ الرایہ فقال انفذ علی رسلک، برابر جائیے، حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ تم ان کے میدان میں جاؤ یا ان کے پاس پہنچ جاؤ۔ ثم ادعوہم الی الاسلام واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ فیہ، اسلام کی دعوت دو اور پھر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ان کے اوپر ہے اس کی ان کو وضاحت کرو اور ان کو بتلاؤ۔ فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، ایک آدمی کو بھی اگر آپ کے ذریعے سے ہدایت مل جائے تو وہ کیا کہتے ہیں، سرخ اونٹ سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ فضیلت بتلائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی۔ اگر ہدایت یافتہ ہو جائے کوئی انسان ہمارے ذریعے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت جو بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی سرخ اونٹ کی نعمت، تو یہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر ان کو بتلایا کہ تمہارے لیے یہ سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں پر محل استشہاد یا اس حدیث میں جو بات ذکر کی گئی ہے، ثم ادعوہم الی الاسلام واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ تعالی، تو یہ اسلام کی طرف دعوت دینے کی تعلیم دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ بات واضح کرنا چاہ رہے تھے، یہ اسی لیے اس حدیث کو لایا گیا۔ اب یہاں سے مسائل کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، پڑھ لیں گے مسائل، پڑھیے کوئی نہ کوئی۔ پڑھیں مشائخ، کون ہے؟ جی
فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله. صحیح ہے نا؟ پھر سے پڑھو، میں نہیں سنا، ایک منٹ پڑھیے، پھر سے پڑھیے. أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله. چلیے، شاید تھوڑا سے الفاظ کا اختلاف ہے، ویسے کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، ہمارے پاس ذرا آگے پیچھے ہے. الدعوۃ الی اللہ طریق من اتبعہ، اتنی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بات تقریباً ایک ہی ہے. الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن کیا ہے وہ؟ مسبہ. عن المسبہ کیا ہے؟ مسبہ گالی دینا. گالی، اچھا. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، مسبة لله. جی. السادسة وهي أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. اس کے بعد كون التوحيد أول واجب. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل ولا يعمل بها. شاید 10 پڑھنے تک آج کا وقت ہو جائے گا، تو بالکل 10 منٹ ہیں، ہم اس کو 10 منٹ میں ہم لوگ انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. چلیے، تو دیکھیے مسائل میں انہوں نے جو استنباط کیا ہے، الدعوۃ الی اللہ طریق من اتبعہ، انا ومن اتبعنی، جو ہم لوگوں نے آیت میں ٹکڑا پڑھا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ دعوت الی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا بھی طریقہ ہے. ٹھیک. اسی طرح دوسرا مسئلہ انہوں نے استنباط کیا، التنبیہ علی الاخلاص لأن كثيرا لو دعا الى الحق فهو يدعو الى نفسه. عموماً اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ دعوت کا کام ہم ہی کر رہے ہیں، ہم ہی کریں گے، تو کبھی ہوتا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جس اخلاص کے ساتھ دعوت دینا ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے اس میں کمی آئے، تو دوسرے دعات جو اور بھی دعوتی میدان میں کام کر رہے ہیں ان کی خدمات کو یا ان کی کوششوں کو ان کی کوششوں کے مقابلے میں اپنی کوششوں کو زیادہ کر کے بتلانا، تو گویا کہ یہ کیا ہو جاتا ہے، ایک داعی کی طرف سے اپنی طرف بلانے کی کوشش ہو جاتی. دعوتی کام کوئی بھی کرے، اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کوئی بھی کرے، وہ قابل تعریف بات ہے. تو اگر انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی دعوتی کام کر رہا ہے تو اپنے بساط کے مطابق وہ ان کا ساتھ دے اور ان کے کام میں شریک ہونے کی کوشش کرے. کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کی توہین کرنا یا ان کے خدمات کو معمولی بتلانا، یہ ایک داعی کا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. یہی بات بتلائی جا رہی ہے، کیونکہ اپنی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کسی اور کی خدمات یا دعوتی کاموں کو ہیچ بتلانا، معمولی کر کے دکھلانا اور اپنے دعوتی کاموں کو اجاگر کر کے بتلانا، گویا کہ یہ اپنی طرف بلانے کی طرح ہو جاتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے، مسئلے کے طور پہ استنباط کر کے وہ بتلا رہے ہیں کہ آدمی کو اخلاص کا دامن تھامنا چاہیے دعوتی کام میں. تیسری چیز، ان البصیرۃ من الفرائض، آپ دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، تو آپ کو جس چیز کی طرف آپ بلا رہے ہیں پہلے آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے. توحید کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کا علم ہونا چاہیے. رسالت کی شہادت کی دعوت دے رہے ہیں تو اس کی رسالت کی جو تفصیل ہے، جو اس میں اہم باتیں ہیں، اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے. کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں بھی یہ بات بتلائی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. پہلے علم ہو آپ کو، پہلے یہ آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ پہلے لا الہ الا اللہ کو جان لیں. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو باب باندھا، باب العلم قبل القول والعمل، تو علم مطلوب ہے. ٹھیک. ان البصیرۃ من الفرائض، اس کی مناسبت سے بات کہی گئی.
الرابعہ چوتھی چیز یہ من حسن توحید انہ تنزیہ لہ تعالی عن المسبہ، توحید کا حسن یا توحید کی خوبی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو جو یعنی کہ کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو گویا کہ وہ گالی دے رہا ہے. آپ اگر موحد ہیں تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس کی عظمت کو پہچان رہے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی شرک کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے، ایسی بات ہو گئی. تو یہ مسئلہ وہ مستنبط کر رہے ہیں کہ توحید کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر آدمی اللہ تعالیٰ کو پاک بتلاتا ہے ایک بری بات سے. بری بات یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی قسم کی توہین کرے، اللہ تعالیٰ کی توہین کرے، خواہ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرے یا اس کا کوئی شریک بنائے، تو یہ ساری چیزیں گویا کہ ایک مسبہ کے حکم میں ہیں، ایک گالی کے حکم میں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں میں کہا تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں. یا اسی طرح ان دعوا للرحمن ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. تو یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ایسی غلط بات ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان و زمین پھٹ پڑے، یہ اتنی غلط بات ہے. تو یہ آدمی اگر توحید کو مان لیتا ہے تو یہ توحید کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے سے بچ جاتا ہے، یہ بہت بڑی بات. اسی طرح پانچویں چیز اس میں جو ذکر کی گئی ان من قبح الشرک کونہ مسبۃ للہ، شرک کی سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے گویا کہ برا بھلا کہنا ہے، گالی دینا، جو ہمارے پاس عموماً یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، گرچہ کہ یہاں موقع محل کی مناسبت سے اس کا استعمال کرنا اتنا مناسب نہیں دکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی کرنا یا برا بھلا کہنا یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. السادسہ وہی من اہمها ابعاد المسلم عن المشرکین لا يصير منهم ولو لم يشرك، ایک مسلمان کو مشرکین سے دور رکھنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، ان میں سے وہ نہ ہو جائے یا ان میں نہ رہے، حالانکہ شرک نہ بھی کرے تو بھی دوری رہنا چاہیے. کیوں؟ دیکھیے اس کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، آپ جا رہے ہیں ایک اہل کتاب کی قوم کی طرف یا وہاں پہنچ رہے ہیں، تو اس سے مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان سے بہت دور ہیں، تو دور ہی رہنا چاہیے. یہ ایک مسئلہ مستنبط کر رہے ہیں، اہل شرک سے دور رہنا چاہیے، سکونت اختیار کرنے میں بھی. اسی لیے احادیث میں بھی اس چیز کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے کہ انا بریء من المسلم کیا یقیم بین اظہر المشرکین، اس طرح کے الفاظ احادیث میں ملتے ہیں کہ ایسا مسلمان جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے تو گویا کہ میں اس سے بیزار ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس طرح مشرکوں کے درمیان نہ رہے، آدمی کوشش یہی کرے جہاں تک ممکن ہو سکے، بالخصوص ایسے وقت میں جب معاملہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے. چلیے اس کے بعد السابعہ کون التوحید اول واجب، توحید سب سے پہلا واجب ہے، سب سے پہلی ذمہ داری ہے انسان کی، یہ چیز جان لینا چاہیے ہمیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اسی طرح آٹھواں مسئلہ انه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، سب سے پہلے آدمی کو توحید ہی سمجھائی جائے گی. جو ہی کلمت شہادتین پڑھا اس کو ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، اس کے بعد اس کو نماز کی تعلیم دی جائے گی. تو مطلب سب سے پہلے آغاز دعوتی کام کا توحید سے، شہادتین سے ہوگا، اس کے بعد نماز کی تعلیم دی جائے گی. تاسعہ نواں مسئلہ اس میں ان معنی یوحد اللہ هو معنی شہادت ان لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننا کہیں یا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا کہیں، دونوں ایک ہی معنی ہے. العاشرہ ان الانسان قد يكون من اہل الكتاب وهو لا يعرفها او يعرفها ولا يعمل بها، ایسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اہل کتاب کے لوگ ہوں لیکن ان کو خود اس کا علم نہ ہو کہ ہم لوگ اہل کتاب میں سے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ جانتے بھی ہوں تو پھر اس پر عمل نہیں کرتے ہوں. یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے انک تأتی قوما من اہل الکتاب،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتلائی کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو. تو یہ 10 مسائل آج ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. تقریباً اس میں بہت ہی کم وقت بچ گیا ہے، تو یہاں 10 مسائل پر آج ہم لوگ اکتفا کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ 11ویں مسئلے سے دوبارہ ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. تو یہاں تک اگر کوئی بات استفسار طلب ہے تو پھر اس کو سن سکتے ہیں، یا پھر ہم لوگ جو ہے نا اگر اچانک میٹنگ ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں.